بتایا کہ اللہ کی ہر دی ہوئی نعمت کے اوپر یعنی انسان شکر ادا کرے، خوشی کا اظہار کرے. لیکن اللہ نے جو ہمیں جسم دیا تو آئے دن یعنی اس کے بارے میں ہم مسلمانوں کا حال ہے کہ ہم اپنے جسم کی شکر گزاری کرنے کے بجائے یعنی خوشی حاصل کرنے کے بجائے ناشکری کرتے جاتے ہیں. تو یہ کیسا کس معنی میں یہ؟ یعنی اپنے جسم کے اندر نقص نکالتے، دوسروں کے تو نکالتے لیکن اپنے بھی جسم کے اندر عیب جوئی کرتے رہتے. دیکھیے بہن نے ایک بہت پریکٹیکل سوال کیا، سوشل میڈیا سے ریلیٹڈ یہ کوشچن ہے. سوشل میڈیا پہ کچھ چیزوں کو دیکھ کر ایک ایسا جذبہ لوگوں میں آیا جس نے ان کو مایوس کر دیا، رنجیدہ کر دیا. آج وہ یہ ہے اور وہ خوشی سے دور ہو گئے، وہ خود اپنے جسم سے پریشان ہیں. اور یہ میجورٹی کا ایشو ہے، معلوم آپ کو، میجورٹی کا ایشو ہے. مردوں کی مثال لے لیجئے، بالوں کے جانے سے پریشان. ہر مرد صرف یہی چل رہا، بال میرے جا رہے، بال میرے جا رہے، بال میرے جا رہے، بال جا رہے تو یہ کر رہا. کچھ لوگوں نے ٹوپیاں پہن لی، امام مان لیے. اب لوگ بول رہے ماشاءاللہ متقی پر کا متقی پر والے بال چلے گئے. ٹھیک ہے، بال گئے بھی تو ٹوپی پہنو، بغیر بال گئے کہ پہن سکتے، مسئلہ نہیں ہے. لیکن بال کیوں؟ تو انہیں بال سٹیٹس ہو گئے. تو بغیر بال کے اپنے جسم کو دیکھنا وہ پسند نہیں کر رہا. پرابلم دیکھیے یہاں ہے. صحابہ میں سے کئی صحابہ تھے ان کے تعلق سے آتا ان کے سر پہ بال نہیں تھے. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا سر پہ بال بہت کم تھے. مونچھیں تھی آپ کے اوصاف میں، لمبے چوڑے، جسم بڑا تھا، مونچھیں تھی، مونچھیں لمبی رکھتے تھے آپ. بلکہ خلیفہ تھے تو روایتوں میں آتا، فکر میں کبھی کبھار یہ حصے کو منہ میں ڈالتے، جو ہے منہ میں لیا کرتے تھے. فکر میں ہوتے دیکھا گیا یہ مونچھیں کی بال، مطلب آپ کی مونچھیں لمبی والی تھی، نیچے تک آتی تھی. ٹھیک ہے، اور جو ہے سر پہ بال بہت کم تھے، چپٹا چہرہ تھا. بہت سارے صحابہ کے آتے ہیں کہ چہرے سر پہ بال نہیں تھے، لیکن کوئی بھی بال نہیں ہونے سے پریشان تھا بلکہ کہیں نہیں ملیں گا آپ کو. اور آج یہ حال ہے، مردوں کی مثال لے رہا ہوں، میرے بال بس پر. چونکہ عورتوں کو اللہ نے یہ فضیلت تو دے دی، ان کے بال نہیں جھڑتے ہیں، کیونکہ اللہ کو معلوم کس کے لیے کیا چیز زیادہ ضروری. بہرحال تو جنرلی عورتوں کے بال نہیں جاتے سر کے، مردوں کے مقابلے میں. ٹھیک ہے، مرد دیکھیے، آپ دادا کو دیکھیے اور دادی کو دیکھیے، سمجھ جائیں گے آپ. دادا پورے صاف، دادی کو کچھ نہ کچھ تو ہے ہی، کمی صحیح، چوٹی پہلے کمر تک آتی تھی تو اب کم از کم یہاں تک آ رہی، بٹ بال ہے، سمجھ نیچرل ہے. ٹھیک، تو بال جانے سے اپنے جسم سے پریشان جس کو بولتے. کچھ لوگ ہیں مرد، وہ ان کی اپنی ناک سے پریشان ہیں. یہ کامنلی ہو رہے، میری ناک بہت موٹی ہے یار، میری ناک بہت موٹی دکھ رہی، میری ناک بہت موٹی دکھ رہی، فلاں ہے. یہ پریشان ہے معلوم آپ کو، لہٰذا وہ اب کیا کروں، اس کو کیا انہانسمنٹ کرا لوں، اس کو کچھ ری شیپ کرا لوں، یا پلاسٹک سرجری بہت کامنلی ہو جاتی ہے، فلاں کر لو، وہ اس چکر میں پڑے ہیں. سمجھ رہے آپ؟ تو اپنے چاہیے. کچھ لوگوں کا یہ حال ہے، دوسروں کے لکس دیکھ کر کچھ نوجوان مرد یہ پریشان ہے، میں اس جیسا نہیں دکھتا ہوں لہٰذا میں مایوس ہوں، میں رنجیدہ ہوں، اس جیسا نہیں دکھتا ہوں. اور کوئی کس جیسا دکھتا ہے، جو میڈیا میں جو لوگ مشہور ہوتے ہیں، تو بس اس کی تو بس چل پڑی، انہوں تو اس کے ایسے دکھتے بولے تو انہیں ایک دم. تو یہ ہے. عورتوں کا اگر معاملہ لے لیں مردوں کے مقابلے میں، تو ان کو ان کے کلر سے پرابلم ہے. ہر عورت کو کلر سے پرابلم، چونکہ وہ گوری ہونا ضروری ہے. اس لیے کوئی بھی آج مجلس میں آ کر بیٹھتے ہیں ہاتھ کو ہاتھ، باجی تو اپنے سے آگے ہے. اب ظاہر سے ہاتھ دکھ جاتا نا، ہتھیلی دکھ جاتی. ان کے ہاتھ گورے دکھ رہے، پیر کالے کیوں ہیں؟ لیکن مطلب اتنا انالیسس بھی، ہاتھ گورے پیر کالے، کچھ تو بھی گڑبڑ ہے باجی کے اس میں. بٹ چلو ٹھیک ہے، شاید ہاتھ تو کچھ لگا کے آئے، کیا لگائے پوچھتی میں، یہ کرتی. تو عورتیں رنگ سے پریشان ہیں بیچاریاں. کچھ عورتیں سوشل میڈیا کا ایسا معاملہ ہو کہ خد سے پریشان ہوگی اپنے. یہ 9 انچ کی چپلیں پہن لے رہی، مطلب سینڈل اتنی اونچی کہ سامنے 1 انچ پیچھے 9 انچ رہتی ہے، اتنی بڑی. اور پورا پیر لے کے چلنا بولے تو سمجھ رہے نا آپ، ایکسٹرا ویٹ ہے. نہیں بولے ہائٹ کا پرابلم، تو ہائٹ سے پریشان. مردوں میں ہائٹ کا، کلر کا الحمدللہ یہ مسئلہ نہیں ہوتا. ٹھیک، تو کلر سے پریشان ہے اپنی، ہائٹ سے پریشان ہے اپنی، فگر سے پریشان ہے اپنے. فگر سے مطلب یہ کہ ویٹ کتنا چاہیے اور باڈی کا شیپ کیسا ہونا چاہیے، لہٰذا اس کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا جا رہا ہے، ایڑی چوٹی کا. کچھ انسان اس معاملے میں غرق ہو گئے، مسلمان بھی اس کے پیچھے چل پڑے ہیں. معلوم آپ کو اس حد تک چل پڑے ہیں کہ وہ ہر چیز قربان کرنے کے لیے ریڈی ہے، اور مختلف قسم کے انہانسمنٹ اور مختلف قسم کے سرجریز کامنلی کروائے جا رہے ہیں. انڈیا میں تو بہرحال کم ہے، لیکن یوروپ وغیرہ بہت کامن ہو چکی ہے. اور اگر انڈیا کا بھی معاملہ لے تو مالدار طبقے میں یہ چیز عام ہو چکی ہے. ان لوگوں نے اپنے فلاں چیز کے انہانسمنٹ کے لیے، فلاں چیز کو ڈیولپ کرنے کے لیے، پیٹ کی چربی نکلنا بول کے یہ کھا لیا، فلاں چیز وہ کر لی، یہاں جا کے آپریشن کروا لیا، فلاں یہ کر لیا، یہ نکلوا دیا، کیا کیا نہیں کر رہے ہیں. یاد رکھیے کوئی جسم کا اعضا اس سے مستثنا نہیں رہا. تو دیکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ، ہم جیسے ہیں نا اس پر ہم خوش ہونا سیکھ لیں. ہم جیسے ہیں نا اس پر ہم خوش ہونا سیکھ لے. یاد رکھیں صحابہ میں سے کچھ صحابہ کے بہرحال واقعات آتے ہیں، میں تفصیلات میں نہیں جاتا ہوں. کچھ لوگ ایسے تھے جن کے بڑے پیٹ تھے، کچھ لوگ ایسے جو دبلے پتلے ہائٹ میں کم تھے، کچھ لوگ ایسے تھے جن کی ہائٹ زیادہ تھی،
لیکن وہ کوئی بھی اپنے جسم سے پریشان نہیں تھے، سوائے اس کے کہ اگر ان کا جسم عبادتوں میں اگر ان کو پرابلم دے رہا تھا تو باقی پریشان نہیں تھے. مطلب وہ احساس کمتری میں نہیں تھے کہ بلال رضی اللہ عنہ کو لے لیجئے، کالے حبشی ہے، موٹے ہونٹ ہیں. اب اسامہ رضی اللہ عنہ کو لے لیجیے، جن کے تعلق سے روایت میں آتا ہے کہ ان کی چپٹی ناک تھی اور رنگ جو ہے کالا تھا. جلیبیب رضی اللہ عنہ کو لے لیجیے، کالے تھے، کوئی پرابلم نہیں آ رہا. اس کے بالمقابل دیگر صحابہ بہت سارے جو بہت گورے تھے، خوبصورت تھے دکھنے میں، فلاں تھے، ایسے تھے ویسے تھے، ان کی تعریف ہوئی ان کی تعریف ہوئی، ان کوئی کسی سے حسد نہیں رکھتا تھا، جلن نہیں رکھتا تھا. وہ پریشان نہیں تھا کہ وہ اتنا اچھا کیوں اور میں ایسا کیوں. سمجھ رہا ہاں بات ہوگا تو ارے اتنے اتنا کیسا مینٹین کر لیا اپنے آپ کو، ابھی بھی 55 کے اندر دکھ رہی ہو. اللہ کرے کہ یہ 155 کی ہو جائے، چونکہ میں کو تو برداشت نہیں ہوگا نا کوئی آدمی اس زمانے میں ایسا ہے. ٹھیک ہے، تو اپنے جسم سے پریشان ہونا، اپنے آپ سے پریشان رہنا اور غمزدہ رہنا، یہ سلف صالحین کا طریقہ نہیں تھا. شریعت نے کبھی نہیں بتایا. نہ کوئی صحابی اپنے خط سے، نہ اپنے موٹاپے سے، نہ اپنا دبلا ہونے سے، نہ اپنے بیماریوں سے، نہ اپنے کلر سے، نہ اپنے ناک نقشے سے، نہ آپ کی صحت سے، نہ کسی چیز سے پریشان نہیں تھا. آج یہ مسئلہ اتنا زیادہ ہو گیا، میں آپ کو کیا بتاؤں کہ بہت سی بار لوگ اپنے بچوں کا انٹروڈکشن دیتے تو جو سب سے گورا اس کا انٹروڈکشن پہلے دیتے ہیں. بالکل سیریسلی کر رہا ہوں، جینوینلی بول رہا ہوں آپ کی بات. دوسرے کو بولتے تو مجلس سے مت آیا کر یار، پیچھے زیادہ اچھا ہے. دیکھا ہوں پریکٹیکل. یا پھر 3 بچے 4 بچے آ گئے تو لوگوں کا مسئلہ یہ بہت اسمارٹ دکھ رہا آپ کا. اب یہ اسمارٹ ہونے کا کیا کرائٹیریا آپ کو بتائیے چلیے. نہیں گورا ہے کیا، بس وہیں آ کر تم اٹکے ہوئے. اچھا گورا رنگ اللہ نے کوڑ دے دیا تو گورا ہو گیا، انہیں کسی کو انتہا نہیں، وہ بھی پسند نہیں. بیماری ہے نا، وہ جسم کا پورا وائٹ ہو جاتا. کیوں اس کو بولتے دھبے لوائے، سفید دھبے والی بیماری. خوش ہونا، کیا گورے ہوتے یار، تم تو امریکن بنتے جا رہے ہو. امریکن اس سے بھی کہاں آگے نکل جا رہے تم کہ وہ پھیکے تمہارے سامنے. نہیں بولے یہ بیماری ہے. واہ، مطلب تم سب ڈیفائن کرو، ویسا ہو تو بیماری ہے، ایسے ہو تو تم کالے ہو، ہر چیز ہمارے لیے پرابلم ہے. سمجھ رہے بات کو. لہٰذا اپنے آپ سے ہم خوش ہونا سیکھیں. پہلے تو یہ سوچ لے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو جیسا چاہ اپنی ماں کے پیٹ نے بنایا، تو مجھے اپنے آپ پر، جس کو ہم کہیں گے تکبر تو نہیں ہے، لیکن میں خوش اور مطمئن ہوں اپنے آپ سے. تکبر نہیں ہے کہ میں ایسا ہوں فلاں، لیکن میں خوش اور مطمئن ہوں. سمجھ رہا ہے بات کو. تو لوگ کیسا تھا ویسا بولے، فیض بھائی تمہارا کیا، تم بولتے تمہاری ناک کھڑی ہے، مطلب وہاں بھی کچھ لانا ہی ہے تم نے. تمہارا کیا ہے، تمہارا تو ایسا بھی چل جاتا، ہمارا نہیں چل رہا ایسا. ہر چیز میں ان کا نقص ہے. ہر چیز میں اپنے آپ کو ڈیموٹیویٹ کرنا، ہلکا سمجھنا. یاد رکھیے اس سے ہمیں نکلنا ہے. صحابہ وغیرہ بالکل اس کے جس کو کہیں گے نا احساس کمتری میں نہیں تھے. تو مجھے اپنے آپ پر، اپنے چہرے پر، اپنے جسم پر احساس برتری یا تکبر تو نہیں ہے، لیکن میں احساس کمتری کا شکار بالکل بھی نہیں ہوں اس معاملے میں کہ اللہ نے جیسا چاہا مجھے ویسا بنایا، جیسا چاہا آپ کو بنایا، جیسا چاہا ہماری نسلوں کو وہ بناتا جائیں گا. اور جس چیز میں ہمارا ذاتی ہاتھ نہیں ہے اس چیز میں پریشان ہوگی کیا فائدہ. کیا ہمارا کوئی ذاتی اس میں حصہ ہوتا ہے کہ بھائی والدین کے پاس پیسے کم تھے تو کلر صحیح نہیں ہوا بچے کا، اگر پیسے ہوتے تو جب لے لیتے خرید لیتے تو وائٹ ہو جاتا بچہ. آج دیکھو ہمارے امی ابا نے ہمارے تھوڑا کما لیتے تو آج ہم ایسے ہو جاتے تھے. پاسبلٹی ہے؟ نہیں ہے. نہیں، وہ جب ابا نے پیسے بھر دینا تھا جلدی بھرے نہیں، لیٹ کر دیا تو ناک چپٹی آ گئی ہمارے. نے تو کھڑی ناک کا آرڈر تھا ہمارا ریڈی، لیکن وہ نہیں ہوا جب تھوڑے پیسوں کے لیے کر دیے. وہ دادی نے غلط آرڈر دے دیے تو اس سے ایسا ہو گیا فلاں ہو گیا. کچھ بھی نہیں، ہمارا پارٹی نہیں، ہم لوگ اس کی حصے داری نہیں. یہ معاملہ بہت سیریس ہوتا جا رہا ہے، یاد رکھیے. اور اس کے لیے مسلم نوجوان مرد اور عورتیں بہت سیریس قدم لے رہے ہیں جو وہ پبلکلی بتاتے نہیں ہیں، لیکن جب اللہ رحم کرے ان پہ کچھ ایکشن ریاکشن ہو جاتا ہے نا، تب کیسز کھلتے ہیں کہ یہ کھا رہے تھے تو یہ ہو گیا، فلاں لیے دانت جھڑ گئے جلدی، فلاں ہوا تو بال آج خراب ہو گئے، یہ ہوا تو یہ ہو گیا، فلاں ہو کے تو ڈسفیگر ہو گئے، سیدھا ناک کا آپریشن کیے ناک ٹیڑھی ہو گئے کیونکہ صحیح نہیں ہوا، سستے جگہ کر لیے. یہ چکر مت جائیے، مطمئن رہیے جیسا اللہ نے بنایا، خوش رہیے. دیکھیے اللہ تعالیٰ اس میں وہ کریں گا. اور آپ دیکھیے خوبصورتی کا پیمانہ کسی کے اخلاق، عادات، اطوار، دینداری، صلہ رحمی، یہ ہوتا ہے اس کا پیمانہ. یہ رنگ وغیرہ، ہائٹ، ہیلتھ، یہ سب تو اس پہ اگر ہے تو اچھی بات ہے، ان کوئی ضروری چیزوں میں سے نہیں ہے. تو لہٰذا ہر مومن مطمئن رہے، بلکہ میں کہوں ہر انسان جو میری بات سن رہا ہے مطمئن رہے کہ جیسا اس کو رب نے بنایا، ہمارے پیدا کرنے والے بنانا، وہ ویسا ہے. تو یہ خوشی کی بات ہے اس کے لیے کہ ہمارے پیدا کرنے والے ہم کو ایسا بنایا، کوئی وہ نہ ہو. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب زیادتی کرتے ہیں دوسرے لوگ جنہوں نے خوبصورتی کے اپنے پیمانے گھٹیا بنا لیے، اس کے نتیجے میں دوسرے لوگ پریشان ہوتے ہیں. لہٰذا ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے رب نے جیسا آپ کو چاہا بنایا، انسان جیسا ہے وہ سب سے خوبصورت ہے. یاد رکھیے ہم کو تکبر تو نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہم احساس کمتری کے شکار بھی اس معاملے میں نہیں ہونا چاہیے.